بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیسے ٹیک دیے؟ اس نے کہا ہے نیوٹرل ہو جاؤ، آرمی چیف کو کہا ہے نیوٹرل ہو جاؤ، مذاکرات کے لیے بندہ مقرر کر دیا ہے ہیں اور یہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، پاؤں پکڑ لیے ہیں، گھٹنوں کے بل آ گیا ہے، تلوے چاٹنے شروع کر دیے ہیں۔ پتہ نہیں اس طرح کے کتنے جملے الفاظ اس کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہاں گھٹنے ٹیک دیے؟ کیا گھٹنے ٹیک دیے؟ اگر اس نے کہا ہے کہ نیوٹرل ہو جاؤ تو کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نیوٹرل نہیں ہو، تم جانبدار ہو، تم کسی ایک خاص ٹولے کے ساتھ لگے ہوئے ہو، تو تمہیں روکا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، اس میں ملک کا نقصان ہے۔ تو یہ گھٹنے ٹیکنے والا بندہ ایسا کہتا ہے، جس پاؤں پڑنے والا بندہ یہ بات کرتا ہے کہ تم نیوٹرل ہو جاؤ ہیں؟ تو اندازہ کریں آپ ان کی، یہ پروپیگنڈا ہے، پروپیگنڈے کا زور ہے، دور ہے، تمام میڈیا خریدا ہوا ہے، بولنے والے آگے خریدے ہوئے ہیں، ذرا خوف خدا نہیں، کل ان باتوں کا جواب دینا ہے، کل ہی آ جانی ہے، دور نہیں ہے، بالکل ہمیں دور نظر آ رہی ہے، دور نہیں ہے۔ تو میں بس یہ بات کرنا چاہتا تھا، وہ ڈر گیا ہے، عمران خان ڈر گیا ہے، ڈرتے ہوئے وہ جو ساری باتیں کر رہا ہے۔ کیا ڈر ہے ابھی اب اس کو؟ کیا اس کا کھس جائے گا؟ اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا؟ یہ ڈر ہے اس کو؟ وہ چھین لیا تم نے، پھر جیل سے ڈراتے ہو اس کو، جیل میں ہے، بڑے حوصلے ہمت کے ساتھ وہ جیل بھگت رہا ہے، کیسی ایسی گرمی میں، ایسے حبس میں، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، یہ تو ایک لمحہ نہیں وہاں گزار سکتے۔ تو کس چیز سے ڈر جائے گا وہ؟ کس چیز سے ڈر گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری لاش یہاں سے چلی جائے، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں آپ؟ کس چیز سے ڈر گیا ہے؟ کیا کھس جائے گا؟ اس کی غیر سیاسی بیوی پر اتنے مقدمات بنا دیے، اس کے کارکنوں پر اتنے بے تحاشا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، باہر ہی نہیں آنے دیا جا رہا، کوئی قانون نہیں ہے۔ ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع، دوسرا تیسرا شروع۔ سال گزر گیا ہے ان بیچاریوں کو، صنم جاوید کو، عالیہ حمزہ کو، یاسمین راشد کو، اور اسی طرح دوسرے اعجاز چودھری صاحب ہیں اور دوسرے اس کے لیڈر ہیں جو دوسری صف کے ہیں۔ تو کیا ڈرا رہے ہیں آپ؟ کیا ڈر گیا ہے عمران خان؟ اس کے پاس بچا کیا ہے ڈرنے کے لیے کہ وہ کہے گا اب میرا یہ نہ کھس جائے کہیں ہیں، اس لیے میں ڈر جاؤں، میں ان کی بات مان لوں؟ تو ذرا شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ تو وہ تو کیوں ڈرے؟ ڈر تو یہ رہے ہیں کہ اگر یہ آ گیا دوبارہ تو ہمارا حشر نشر کر دے گا۔ پہلے ہی ان کی عوام میں کوئی وقت نہیں ہے، ساری عوام جان چکی ہے۔ اب کیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں؟ یہی بنگے بوتھے والا یہ خواجہ آصف اب کیا بک رہا ہے؟ ساری کہانی بیان نہیں کر رہا، کہہ نہیں رہا کہ فیض حمید کیا کر رہا تھا، باجوہ کیا کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جی اس نے وہ چیخ رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتا تھا، یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ چل رہا تھا جی، یہ تو ان کی عزت بنا رہا تھا ایک پیج پہ کہہ کر ہیں، اور وہ اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ اور یہ سن 2019 کی بات ہے، 2018 میں وہ آتا ہے اگست میں، 2019 میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو تم حکومت سنبھالو پنجاب کی، اور پھر ہم دسمبر میں تمہیں دے دیں گے مرکز کی۔ وہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے، سنتے نہیں ہیں آپ؟ تو پھر آپ اس کے 3.5 سالہ دور دیکھ لیں، پھر کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس کو کچھ کرنے دیا؟ کچھ کرنے ہی نہیں دیا۔ جب یہ لوگ اس طرح اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس طرح منافق تھے، اور اس طرح نوسر بازی ایک طرح اس کے ساتھ کر رہے تھے، چلنے نہیں دیا، کسی ادارے کو چلنے نہیں دیا۔ نیب کا ادارہ ان کے انڈر، سارا کچھ یہ خود کر رہے تھے۔ تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کیا بات کرتے ہیں؟ چلیں، سیاست ہے، چلتا ہے سارا کچھ، چلے اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں آپ، موت سے ڈرا رہے ہیں۔
وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آ جائے، میں ساری زندگی یہاں مرنے کے لیے تیار ہوں، جہاں سے میرا جنازہ اٹھے، جس جیل سے ڈیالہ سے اٹھ جائے۔ تو وہ تو یہ بات کر رہا ہے۔ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے یہ لوگ ہیں جو مخالف ہیں، ان کی اب بس ہو گئی ہے، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اس نے کہا ٹھیک آ جاؤ مذاکرات کر لو، بندہ مقرر کر دی۔ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ اس میں پاؤں آپ پڑنے والی کون سی بات ہے؟ ایسے ہی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن قوم جان چکی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں بھی زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم جان چکی ہے، قوم کو پتہ ہے۔ جو تھوڑے بہت گندے انڈے ہوتے ہی ہیں، دماغ ایسے ہوتے ہی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100% لوگ سارے ایک طرف ہو جائیں، کوئی دوسری طرف ہو ہی نہ۔ تو ایسا تو ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، بندے کے مزاج ہیں۔ تو باقی تو قوم تو ساری جان چکے ہیں ان لوگوں کو، جو یہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیا ہے، وہ تو بالکل اب ننگے اور بے نقاب ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال اب قوم پر جبر دیکھیں کب تک یہ برداشت کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں ہوگا، بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ میں 2 انڈیکیٹر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 2 انڈیکیٹر ہیں جیسے نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان باہر آئے گا، اور آئے گا، اقتدار میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ایک مطلب ایک طرح سے یہ بالکل نکمے ہیں، بیکار ہیں، نااہل ہیں۔ اس وقت کہتے تھے کہ یہ نااہل ہے، عمران خان نااہل ہے، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ لے آئے، بعد میں پتہ چلا۔ تو یہ اتنے نااہل ہیں، یہ ان کی تسلسل کے ساتھ حکومت انہی کی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جہاں اس کو نکالنے کے بعد بھی ان کی حکومت آئی، نگران بھی ان کی تھی، اب بھی ان کی ہے۔ تو یہ عالم ہے۔ 2 میں انڈیکیٹر جو کرنا ہے، ایک عدلیہ ہے، یہ حوصلہ افزا بات جو سامنے آئی ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے، عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ انشاءاللہ اس کا نتیجہ پازیٹیو نکلے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، یہ جو ہمارا وزیر خزانہ ہے، اس کی جو پریس کانفرنس میں نے جو جتنی بات سنی کہ اس نے کہا کہ اب لگژری ختم ہوگی، چائنا سے خالی ہاتھ واپس آئے، کوئی نہیں پیسے دے رہا، نہ چائنا دے رہا ہے، نہ کویت دے رہا ہے، نہ قطر دے رہا ہے، نہ سعودی عرب دے رہا ہے، نہ ادھار وہ تیل دے رہا ہے۔ تو اب انہوں نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، اس بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ 2 انڈیکیٹر ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب ایسے ہی اس کو گیدڑ ببکیاں لگا رہے ہیں، وہ بچہ نہیں ہے، وہ صاحب کا بہت مضبوط آدمی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 2 انڈیکیٹر، ایک عدلیہ کہ انشاءاللہ یہ کے پازیٹیو رزلٹ نکلیں گے۔ دوسرا نقصان ہے ملک کا، کوئی نہیں دے رہا قرضہ، اور ایسے ویسے چوروں کی حکومت کو دینا بھی نہیں چاہیے، یہ تو خود کھا رہے ہیں، خود کھا جاتے ہیں سارا کچھ۔ اب تو ہمیں قرضے بھی جو سود ہیں وہ اتارنے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں ان کے۔ جو آئی پی پیز آپ کے سامنے دیکھیں ان کا کیا، یہ حافظ صاحب نے بڑی غلط بات کی، نعیم الرحمان صاحب نے، جو میں نے سنی کہ جی یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے یہ سارا کچھ کیا، عمران خان نے تو ایک بھی معاہدہ نہیں کیا اس کا آئی پی پی کا، بلکہ اس نے، میں تو ماہر معاشیات نہیں ہوں کہ اس نے یہ ڈالر فکس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ یہ کرتا تو اب یہ جتنے بل اب آ رہے ہیں بجلی کے، اس سے ڈبل آتے، تو پھر کیا حشر ہوتا ہمارا۔ اس نے تو یہ بلا کیا، وہ تو یہ تو معاہدے ہیں، ظاہر ہے ان کو عالمی بین الاقوامی قوانین کا تحفظ حاصل ہوتا ہے، ان کے خلاف کام اتنا جلدی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اسٹرگل کی، کوشش کی ہے ان کے ساتھ کرنے کی، لیکن وہ ظاہر ہے معاہدے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ ڈالر کی قیمت ان کے ساتھ کو فکس کی ہے، جس کی وجہ سے پھر بھی کچھ بچت ہے۔ تباہی تو ان لوگوں نے لائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے، وہ تو اس نے تو یہ کام کیا۔ اور یہ سب سارے سیاست ہے نا جی، سے ایک ہی لائن میں سب کو رگڑ دیتے ہیں، یہ بہت نیک پاک ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عمران خان نے خود ان کی حمایت کی ہے، ہم بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی کاز کے لیے نعرے لگاتے ہیں، لیکن سچی بات ہے، میں یہی کہتا ہوں یہ فرینڈلی میچ ہے، کر رہے ہیں کریں، ٹھیک ہے، کرتے رہیں میچ، فرینڈلی بھی میچ ہوتا ہے، اس میں بھی شائقین ہوتے ہیں، اس میں بھی ٹکٹ لگتی ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں، سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ تو چلیں اچھی بات ہے، کرتے رہیں، وہاں جو پی ٹی اے کے کارکن ہیں وہ بھی جائیں، زیادہ سے زیادہ ہو زیادہ دباؤ پڑے، جتنا ڈال سکتے ہیں، سب کچھ طے تو آخر پہ انہوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے نا، جو جماعت کے وہاں سرکردہ لیڈر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں تو کریں، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا تھا کہ یہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں عمران خان نے، پاؤں پڑ گیا ہے، بس اب تو بس یہ ہو گیا ہے، ہاں جی، یہ کیسی باتیں، خیر بکاؤ مال ہیں، پیسے ملتے ہیں ان کو،
اس کا ان کو حلال کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں. یہ عالم بے ضمیر لوگ ہیں. نہیں خوف ذرا بھی، کل جواب دینا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے تو کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے ہم، کیا باتیں کرتے تھے، کیا پیسے لے کر ہم اپنے ضمیر فروخت کرتے تھے. چلیں بس ٹھیک، مہربانی، آپ نے میری بات سنی، شکریہ.